الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا گریٹ ڈپریشن 1929 ٹو 1933۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اکانومک ریسیشن ہوا اس ٹائم پیریڈ پہ 1929-1933 میں، یہ کیوں؟ اس کی مین کازز تھیں۔ اس کو سیٹ کرنے کے لیے کیا کیا اسی امپلیمنٹیشن کی، پھر اس کے سیکوینسز تھے وہ ہم نے دیکھنے، اس کے پازیٹیو کنسیکوینسز نے ہم نے، اور اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو یہاں تک ہے ہمارا ڈپریشن، یہ اب اس ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کرتا چلوں، 030004645454۔ کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنے کا پرپز یہی کہ اگر ٹاپک کے اندر، لیکچر کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ میری اصلاح کریں، اور آپ لوگوں کو کسی چیز میں کوئی ایشو ہے CSS PMS کے ٹاپکس میں، سبجیکٹس میں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ مین کازز آف گریٹ ڈپریشن یہ دیکھتے ہیں، اوور پروڈکشن اینڈ کیپٹلزم۔ یہ دیکھیں، فرسٹ ورلڈ وار نے ہر چیز تباہ کر دی تھی۔ ایک تو فرسٹ ورلڈ وار کے اندر اتنی ایکسپلوٹیشن ہوئی ریسورسز کی، وار کے لیے انہوں نے جو بھی تھا اللہ تللہ دامو سارا ضائع کیا انہوں نے، پورے یورپ نے۔ تو اوور پروڈکشن ہوئی جنگ کے بعد، تاکہ جو اکانومیز ہیں اسٹیٹس کی وہ دوبارہ سٹیبل ہو سکیں۔ تو اوور پروڈکشن ہوئی ریسورسز کی، اور کیپٹلزم کو بڑھانے کے لیے جو دن رات ورک سٹارٹ ہوا۔ تو ایک ریزن یہ ہے۔ انکم ان ایکویلٹی اینڈ میسو پاورٹی۔ یہ دیکھتے ہیں ہم، کچھ سٹیٹس کے پاس اکانومی بڑھ گئی، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا، اور کچھ امیر سے امیر تر ہو گئے اور کچھ غریب سے غریب تر ہو گئے۔ تو جیسے ہی میسو پاپولیشن آف دا یورپ پاورٹی لائن سے نیچے آتی ہے، بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک ریزن بنتی ہے گریٹ ڈپریشن کی۔ افیکٹ آف ورلڈ وار فرسٹ۔ ورلڈ وار فرسٹ کی وجہ سے ہر چیز تباہ ہو گئی تھی، تو یہ بھی ایک ریزن ہے گریٹ ڈپریشن کی۔ آرٹیکل 232 آف ورسائل ٹریٹی ریپیریشن، کہ جرمنی جو ہے بہت زیادہ اس پہ بھاری جو ہے انہوں نے عائد کر دیا، اور اس کو کہا گیا کہ جنگ اس کا پورا ذمہ دار جو ہے وہ جرمنی ہے۔ تو اس آرٹیکل کی وجہ سے بھی گریٹ ڈپریشن آیا کہ جرمنی کے اندر تمام جو کرنسی تھی ڈی ویلیو ہو گئی، اور پورے یورپ پہ اس کا اثر ہوا۔ امریکن لون سکیمز، امریکہ نے جو لونز دیے تو امریکہ کے اندر معاملات خراب ہو گئے۔ دا گولڈ سٹینڈرڈ سسٹم جو تھا وہ بھی ایک ریزن تھا اس چیز کی، کیونکہ پورا گولڈ جو تھا امریکہ کے پاس چلا گیا۔ امریکہ نے گولڈ کے بدلے دنیا کو پیسہ دیا تھا، ہیلپ کی تھی، تو پوری دنیا کا جو گولڈ ہے وہ ایک ہی سٹیٹ کے پاس چلا گیا، زیادہ تر حصہ اس کا۔ تو اس وجہ سے ایک ڈپریشن آیا، ریسیشن آیا، اکانومک ریسیشن آیا۔ USA پالیسی آف آئسولیشن اینڈ پروٹیکشنزم۔ US نے صرف اپنے آپ کو آئسولیٹ کیے رکھا، اپنی اکانومی کو، اپنے لوگوں کو، اپنی پالیسیز کو، اور خود کو پروٹیکٹ کیے رکھا، چاہے دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ویکنیسز آف لیگ آف نیشن۔ لیگ آف نیشن بہت زیادہ کمزور تھی، یہ بھی ایک ریزن ہے گریٹ ڈپریشن کی۔ انہوں نے جو اکانومک ریفارمز کرنی تھی وہ نہیں کی، اگر کی بھی ہیں تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو کوآپریشن جو انہوں نے کرنا تھا آپس میں وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک آ پہنچے۔ ریڈکشن ان ایفیشنسی آف لیبر۔ جو لیبر ہے، کیونکہ بہت سارے جو مین پاور تھی وہ تو مر گئے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے اندر، وہ سارے فوجی جو تھے اتنی، تو جو نئی لیبر تھی ان میں ایفیشنسی نہیں تھی۔ ان امپلائمنٹ کافی زیادہ حد تک بڑھ گئی تھی۔ اسپیکولیشن بائی پرومیننٹ پولیٹیشینز اینڈ انویسٹرز۔ اسپیچز جو تھیں پولیٹیشینز کی اور انویسٹرز کی، انہوں نے کچھ ابہام پیدا کر دیے تھے، وہ موسٹلی اکانومی کی طرف نہیں جا رہے تھے، وہ باتیں زیادہ کر رہے تھے اور ورک کم کر رہے تھے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی ہر اسٹیٹ کے اندر، ایک پولیٹیکل سٹرگل تھی، ہم دیکھتے ہیں اٹلی کے اندر، ہم دیکھتے ہیں جرمنی کے اندر، اسی طرح دوسری اسٹیٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں رشیا کے اندر۔ تو یہ جو کلیشز تھے ان کی وجہ سے بھی اکانومک ریسیشن آیا۔ کولیپس آف ورلڈ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ان وال اسٹریٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وال اسٹریٹ کی وہ کریش کر جاتی ہے۔
جیسے ہی وہ کریش کرتی ہے تو دنیا میں ریسیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، گریٹ ڈپریشن آ جاتا ہے۔ 1929 سے 1933 کے درمیان یہ رہتا ہے 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے۔ اچھا، سٹیپس ٹو سالو دا گریٹ ڈپریشن، اس کو سالو کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپ لیے گئے؟ سب سے پہلے ورلڈ اکنامک کانفرنس ہوتی ہے، ادر پاورز ریسٹور ٹو ڈریسٹک میئرز، بہت ساری جو سٹیٹس ہیں وہ ڈریسٹک میئرز لیتے ہیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے۔ جرمنی وائلیٹڈ دا ورسائل ٹریٹی، جرمنی نے ورسائل ٹریٹی کو وائلیٹ کیا۔ یو ایس امبارکڈ آن سم ریفارمز، یو ایس نے کچھ ریفارمز لیں اپنے سٹیٹس کے اندر۔ فارمیشن آف ریجنل اکنامک انٹیگریشن، ریجنل اکنامک انٹیگریشن پہ فوکس کیا گیا۔ پاورفل سٹیٹس پرووائڈڈ ان امپلائمنٹ بینیفٹس، انہوں نے جو ان امپلائڈ پاپولیشن تھی ان کو سوشلسٹک وہ دی سہولیات دیں، اور تمام سوشلسٹک ریفارمز کی، ان کو شیلٹر، کھانا، دوسری قسم کی امداد فراہم کی۔ ابینڈنمنٹ آف گولڈ اسٹینڈرڈ سسٹم، گولڈ اسٹینڈرڈ سسٹم جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ سم پاورفل اسٹیٹس اڈاپٹیڈ این اگریسو فارن پالیسی، پروٹیکشنزم کی فارن پالیسی اپنائی گئی۔ سوشو اکانومک ریفارمز لائی گئیں پورے یورپ کے اندر۔ اڈاپٹیشن آف ایگرو بیسڈ انڈسٹریز، ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کو اڈاپٹ کیا گیا تاکہ فوڈ کرائسس کو کم کیا جا سکے یا منیمائز کیا جا سکے۔ لینڈنگ واز ریسٹرکٹڈ، اچھا ادھار بند کر دی گئی۔ گورنرز ٹوک ڈائریکٹ کنٹرول آف بینکس، جو بینکس تھے ان پہ اسٹیٹ کا ڈائریکٹ کنٹرول آ گیا۔ ملٹری کنسکرپشن، ملٹری کی جو وہ ہے انوالومنٹ ہے وہ بڑھ گئی۔ پولیٹیکل چینجز لیڈ ٹو رائز آف اسٹرانگ گورنمنٹس، ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ان کا وجود آتا ہے پورے یورپ کے اندر۔ اڈاپٹیشن آف نیو ڈیل پالیسی، نئی پالیسیز کو اڈاپٹ کیا گیا۔ رائز اینڈ انفلوئنس آف جے ایم کینز، یہ اکانومک فلاسفر ہے، اکانومسٹ ہے، تو ان کا انفلوئنس بڑا، ان کی ریڈنگز، ان کی رائٹنگز، جو انہوں نے اپنی فلاسفی دی اس کو لوگوں نے بہت اپنایا۔ یہاں پہ جون اسٹین بیک ہیں، ان کی ایک کوٹیشن ہے، ہاؤ کین یو فرائٹن a man whose hunger is not only in his own cramped stomach but in the wretched bellies of his children۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے بندے کو کس طرح خوف زدہ کر سکتے ہو کہ جس کا صرف اپنا معدہ خالی نہیں ہے بلکہ ان کے بچوں کے پیٹ بھی خالی ہیں۔ اینڈ یو کانٹ اسکیئر ہم، آپ اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہی ہیز نون آ فیئر بیانڈ ایوری ادرس، وہ کہتا ہے کہ وہ خوف سے پہلے ہی واقف ہے کسی بھی شخص سے زیادہ۔ کنسیکوینسز آف گریٹ ڈپریشن ہم دیکھتے ہیں، اس کی پازیٹیو کنسیکوینسز بھی ہیں، نیگیٹو کنسیکوینسز بھی ہیں۔ رائز آف نیو اکانومک ریفارمز، نئی اکانومک ریفارمز آتی ہیں اینڈ آرگنائزیشنز بنتی ہیں۔ گروئنگ انفلوئنس آف سوشلزم، سوشلزم کا جو رائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اینڈ آف گولڈ اسٹینڈرڈ سسٹم، گولڈ اسٹینڈرڈ سسٹم جس کی وجہ سے اکانومک ریسیشن آتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ڈالرائزیشن آ جاتی ہے۔ رائز آف اکانومسٹ، کچھ اکانومسٹ کا رائز آتا ہے، جے ایم کینیز جس طرح ہے۔ نیگیٹو امپیکٹ اس کا دیکھیں، بریک ڈاؤن آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اس وقت جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے ان کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ان امپلائمنٹ آتی ہے، کولیپس آف انڈسٹریز ہو جاتا ہے، انڈسٹریز کولیپس کر جاتی ہیں۔ لو لیول آف انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ لیول کم ہو جاتا ہے۔ لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ، لیونگ اسٹینڈرڈ کم ہو جاتا ہے۔ ڈکلائن آف انٹرنیشنل ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ کم ہو جاتی ہے۔ پروٹیکشنزم کی پالیسیز اپنائی جاتی ہیں۔ ڈکلائن اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ڈکلائن آ جاتا ہے۔ ویکنڈ دا لیگ آف نیشنز، اس کی وجہ سے جو لیگ آف نیشن ہے وہ ویک ہو جاتی ہے۔ پولیٹیکل چینجز اینڈ رائز آف ڈکٹیٹرشپ، ہم دیکھتے ہیں اس ایرا کے بعد نازیزم اور فاشیزم اپنے عروج پہ آ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بیسک ریزن ہے گریٹ ڈپریشن سیکنڈ ورلڈ وار کی۔ تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک دا گریٹ ڈپریشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پالیسی آف اپیزمنٹ ہے، پھر سوٹن لینڈ کرائسس ہے، پھر ڈسٹرکشن آف چیکوسلوویکیا ہے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کی ہم بات کریں گے۔ ان ٹاپکس کو ہم اگلے اس میں ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔